بالکل. اور یہ سٹارٹ سے بولو آیت نمبر 17 کی جو میں نے بات کی ہے وہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بقرہ، البقرہ کی ہم آیت 18 کر رہے ہیں. جی سمینا آپ سٹارٹ کریں. جی، سورۃ بقرہ کی جو آیت 18 ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ ہمارے پاس آیت ہے. چونکہ شروع میں ہمیں ایک نکرہ اسم نظر آ رہا ہے جو کہ تنوین کے ساتھ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ نکرہ اسم جو ہے وہ خبر بن کر آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسم سے چونکہ شروع ہو رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. جب یہ جملہ اسمیہ ہے تو ہم اس کے دو پارٹس تلاش کریں گے، مبتدا اور خبر. آگے بھی ہمیں ایک نکرہ اسم ہی نظر آ رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر بھی ایک نکرہ اسم ہی نظر آ رہا ہے، اور ان تینوں نکرہ اسم کے بعد ہمیں فا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ آگے جا کے مل رہا ہے، اور یہاں پہ یہ جملہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ہمیں یہاں کوئی مبتدا نظر نہیں آ رہا. اگر ہمیں کوئی مبتدا نظر نہیں آ رہا تو پھر ہم مبتدا کو محذوف مانتے ہیں. تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ سمن جو ہے یہ خبر 1 ہے، اور اس کا مبتدا جو ہے ہم محذوف ہے، اور بکمن خبر 2 ہے، اور یون خبر 3 ہے. تو مبتدا پلس خبر 1، خبر 2، خبر 3، یہ تینوں مل کر جو جملہ اسمیہ ہو کر یہ معطوف الیہ بن رہے ہیں، کیونکہ آگے ہمیں حرف عطف فا کی صورت میں نظر آ رہا ہے. فا حرف عطف کے بعد ہم ہے جو کہ مبتدا ہے. آگے ہمیں لا نظر آ رہا ہے جو کہ لائے نفی ہے. ہم اس کو کیوں لائے نفی کہہ رہے ہیں، لائے نہیں کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ آگے ہمیں فعل مضارع پوری کی پوری شکل میں نظر آ رہا ہے. اگر یہ لائے نہیں ہوتا تو مضارع مجزوم ہوتا اور نون اعرابی گرا ہوا ہوتا. یرجعون فعل مضارع معروف ہے ہمارے پاس، را، جین اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ثلاثی مجرد کے باب ضاد سے ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل اس میں ہم ہے. تو فعل پلس فاعل ہم، یہ دونوں مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گا، جو پہلے ہم نے ہم کو مبتدا قرار دیا ہے. تو مبتدا پلس خبر یہ بھی ایک جملہ اسمیہ بن گیا، اور پچھلا جملہ اسمیہ معطوف الیہ تھا، درمیان میں فا حرف عطف آیا اور یہ معطوف ہو گیا. تو معطوف الیہ پلس حرف عطف پلس معطوف مل کر جملہ عطفی ہو کر یہ پورا جو ہے یہ پورا جملہ عطفی ہو گیا. اور اس کا ترجمہ ہو گیا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے، پس وہ نہیں لوٹیں گے. جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک. الحمدللہ. جی میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی جو آپ نے شروع میں نہیں ذکر کی. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کیونکہ یہ جملہ جو ہے اس سے پہلے جو جملہ ہے آیت نمبر 17، وہ ہمارا معطوف علیہ بن کے آ رہا ہے، جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، وہ جملہ اسمیہ بنا تھا اور وہ معطوف علیہ بنا تھا، اور اس کو ہم آگے معطوف و خیر بعد میں ہم ان دی اینڈ کریں گے، اس کو دیکھیں گے کس طرح یہ بات ہو رہی ہے. یہاں پہ بالکل ٹھیک یہاں پہ انہوں نے بتایا. اور پہلا جو پارٹ ہے بالکل وہ ہمارا معطوف علیہ ہے، اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ اس کا معطوف بنا ہے، اور مل کے یہ مکمل طور پہ یہ آپ کا. بالکل ایک چھوٹی سی چیز جو ہے میں اس میں جی ایڈ بالکل کر ایڈ دوں. کریں، بالکل ایڈ کریں. سمن بکمن عمیون جو ہے نکرہ اسم مرفوع ہے، اس لیے یہ جو ہے خبر ہم نے بنایا. اور اگر یہ منصوب ہوتا تو ہم اس کو فاعل بناتے اور اس سے پہلے فعل ہم لیتے، بالکل ٹھیک ہے. وہ مفعول بناتے اور اس سے پہلے ہم پھر فعل لیتے. اس کے مرفوع ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے خبر لیا. بالکل اگر ٹھیک ہو گیا. منصوب ہوتا تو اسے مفعول بناتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارا اوپر والا پارٹ ہے معطوف علیہ،
اور یہ ہے معطوف. جی ترجمہ کوئی بچہ اور دوبارہ دہرا دے، میں نے لکھا نہیں ہے. وہ کو ہم بریکٹ میں لیں گے کیونکہ موجود نہیں ہے، ہم نے صرف اس کو ازیوم کیا ہے. وہ جی کوئی بولتا جائے ساتھ ساتھ. گونگے اندھے ہیں، جی پس وہ سب نہیں لوٹیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ سب بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. آگے کنیکٹر آ گیا، پس وہ سب نہیں لوٹ لوٹیں. لوٹیں گے. لوٹیں گے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کہاں نہیں لوٹیں گے؟ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے. بالکل طرف بیسکلی ہے کہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. آپ جو مرضی کر لو، جتنی مرضی کوشش کر لو، وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. 1 منٹ مجھے دے دو، ایک کال بار بار آ رہی ہے، میں اس کو کاٹ رہی ہوں. میں ذرا سن لوں، کوئی ایمرجنسی نہ ہو. جی یہاں پہ ابھی ایک اور بچہ شاہین بتانا چاہ رہی تھی. شاہین اگلی آیت کو آپ لے لو. او حرف عطف کا سیبن، یہ حرف جر پلس مجرور اسم جار مجرور بن رہا ہے. او کا سیبن، مین السمائی، مین حرف جر، السمائی یہ بھی مجرور ہے، یہ بھی ایک جار مجرور بن رہا ہے. بالکل ٹھیک فی، ہو گیا. اچھا یہ بن تو رہے جار مجرور، تو یہ کس کے متعلق ہوں گے؟ یہ ویسے تو یہ کنیکٹڈ 17 والی آیت سے ہی ہے نا، مسرہم سے جا رہا ہے، ان سب کی مثال وہی جی بتایا جا آپس رہا ہے میں نا یہاں پر کنیکٹ ہی بھی. ہو رہا ہے نا. جی جی. جی او فی جو ہی، ہے، یہ حرف عطف. جی ابھی جو آپ اس کو پہلے کر لو، حرف تف ہے، اس کو مکمل کر لو، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کون کس کے ساتھ مل رہا ہے. او حرف تف. کا حرف جر، کا سیبن، کا حرف جر، سیبن یہ مجرور اسم ہے، جار مجرور بن رہا ہے. کا سیبن، جی من السمائی یہ بھی جار مجرور ہے، من حرف جر، السمائی مجرور اسم جار مجرور بن رہا ہے. ٹھیک ہے. فی ہی یہ بھی جار مجرور بن رہا ہے، فی حرف جر، ہو اٹیچ پروناؤن. اور ظلماتن یہ نکرہ اسم ہے، معرفہ ہے، تو اب کیونکہ وہ جار مجرور پہلے آ گیا تو ہم اس کو مبتدا مؤخر بنا لیں گے. ٹھیک ہے. واو حرف عطف، رعدن یہ بھی نکرہ اسم ہے اور مرفوع ہے، تو یہ ظلماتن سے، یہ ظلماتن جو ہے یہ معطوف الیہ ہے، اور رعدن وہ جو ہے معطوف بن گیا اس کا. پھر واو پھر حرف عطف آ رہا ہے. برکن یہ بھی کامن ناؤن ہے، رفع ہے، اس کو بھی رعدن پیچھے ظلماتن سے معطوف بنا دیں گے، تو ظلماتن معطوف الیہ ہو گیا، اور رعدن و برقن اس معطوف الیہ 1 اور معطوف الیہ 2، معطوف 1 معطوف 2 بن جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. صحیح. آگے بھی کنٹینیو کریں یا پہلے ایک اسی منٹ میں کو؟ لکھنے میں ذرا سلو ہوں، تھوڑا سا مجھے ایک دفعہ لکھ لینے دو. صحیح. جی اتنی دیر میں کوئی اور اس کو دہرائے جتنی دیر میں لکھ رہی ہوں. مشین اب آپ بتاؤ. 3 جار مجرور آ رہے ہیں ادھر.
कसय्यिबिन ये भी जार जी मजरूर है, इस आयत मिनस समाई ये भी जार मजरूर है, और फी ही ये भी जार मजरूर है। जी औ जो है हर्फ अत्फ है, का जो है हर्फ जारा है, सय्यबिन जो है मजरूर इसम है, वाहिद है मुजक्कर है, और नकरा है। फिर उसके बाद मिन जो है वो भी हर्फ जार है। अस्समाई जो है वो भी मजरूर इसम है लेकिन मुअन्नस है, और अस्समाई हो गया तो ये मुआरफा भी है, मजरूर है। फी ही, फी हर्फ जारा, और ये जो है हमारा जमीर है। अब मतलब यहाँ पे तीन जार मजरूर है, लेकिन पहला नकरा, दूसरा मौरफा, और तीसरा जो है जमायर में से आ गया। और जमायर हमें पता है कि मुआरफा होते हैं। अब हु जो है वो नस्बी हालत में भी हो सकता है और मजरूर हालत में भी हो सकता है। सी की वजह से हमें पता चल गया कि ये मजरूर हालत में है। इसके बाद जब हमारे नहीं, पास इसके कोई बाद को आपने नहीं लेके चलना, नकरा, वो वही कर रही है, बच्ची कर रही है। आपको सब इन तीन जार मजरूर का पूछा है कि ये दोहराएं कि ये क्या क्या बन के आ रहे हैं। ठीक, तीन क्यों आ गए हैं एक साथ जार मजरूर? हमने तो कहा ना कि सारे मुतालिक बन के आते हैं, तो यहाँ तीन क्यों आ गए हैं कि कौन क्या किसके साथ क्या ताल्लुक है? ये दोहरा दें। अच्छा, कसई बिन ये इसमें क्या जो है बन ना के आ रहा है? जो हमारे पास ये कसय्यबिन जो है, का मतलब होता है कोई मिसाल देना। जब वो क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, किसी को किसी से मुतशाबिहत देनी होती है, जी, कंपेयर करना कि होता है। बताना कि कोई किसी तरह उसकी मजीद हमें तफसीलन जो है उसको एक्सप्लेन करना है कि किससे मिलता है, तमसील उसकी जो है, इसके लिए का आया। अब क्योंकि का जो है मजरूर था है, इसके बाद जो बाकी तमसील की चीजें आती हैं वो भी फिर मजरूर के तौर पे ही आती हैं। जान, मैंने आपसे सिर्फ सिंपल सवाल किया है, आप बहुत ज्यादा बारीकी में जा रहे हो कि ये क्या बन के आ रहे हैं। तसय्यिबिन क्या बन रहा है? मिन मिन जार जो मिनस समाई क्या बन रहा है? फी ही क्या बन रहा है? इतना सा सवाल किया आपसे। मजरूर, मजरूर इसम, आपने ग्रामेटिक एनालिसिस में इनको कोई नाम देने हैं ना, क्या बनाना है इनको आपने, ये सवाल है मेरा। मुतालिक, तीनों मुतालिक हैं? कौन किसके मुतालिक है? जी मैं बताऊं। जी। हमने पढ़ा था कि नकरा इसम के बाद जब कोई जार मजरूर आ जाए तो वो अमूमन उसकी सिफत बन जाता है। तो सैयद बिन एक नकरा इसम है, इसको हम बना लेंगे मौसूफ। और आगे दोनों जो जार मजरूर है मिनस्समाई, इसको हम इसकी सिफत बनाएंगे। ये मौसूफ बनेगा और वो सिफत बनेगी। जी बिल्कुल, यही पूछना चाह रही थी मैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा हाँ, था। जी बिल्कुल, कि नकिरा इसम अगर आ जाए स्टार्ट में तो वो, और उसके बाद जार मजरूर आए तो वो उसकी सिफात बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला मिनस समाई उसकी सिफत नंबर वन है, और जो दूसरा फी ही है जार मजरूर, वो उसकी सिफत नंबर टू है। वो आगे कायम मकाम खबर नहीं बनेगा। जी वो अब वो आगे चल के हम उसको कनेक्ट करने लगे हैं ना। जी ये सिफत वन है। इसको हम वो एक रूटीन में मैं बोल गई हूँ। जी, इसका तर्जमा क्या करेंगे ऊपर वाले जुमले का? उनकी मिसाल उस बारिश उनकी जैसी मिसाल, जी जो। उनकी मिसाल एक बारिश की तरह है, आसमान से जी, बारिश की मानिंद।
جو آسمان سے برستی ہے، آسمان سے بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب فی ہی جار مجرور جو ہے، اب یہ ہم اس کو اگلی آیت سے لے کے چلیں گے۔ جی بچی واپس آ جائے، جو شاہین آپ بتا رہے جی تھے، جی جی اب جی اس میں کو آپ بتا رہی تھی۔ آگے بتاؤ۔ فی ہی کو کیا بنا اچھا، رہی ہیں؟ فی ہی جار مجرور بن گیا، ہوں اور ظلمات، کیونکہ جار مجرور پہلے مرکب جاری جب پہلے آ جاتا ہے اس کے بعد کوئی نکرہ اسم آ رہا ہے تو اس کو ہم ظلمات جو ہے یہ مرفوع اسم ہے، کامن ہے، اور جمع ہے ظلمات کی، اور فیمیل ہے، تو ہم اس کو لیٹ مبتدا بنا دیں گے۔ اب یہ فی ہی کو کیا بنائیں گے؟ یہ اس کی کسیبن کی، اس کی بھی صفت بن جائے گی یہ بھی؟ نہیں نہیں بیٹا، یہ ظلماتن و رعدن و برقن، یہ واؤ کے ساتھ آپس میں مل رہا ہے نا؟ نہیں، وہ تو جار مجرور کا پوچھ رہی ہوں، فی نہیں نہیں، میں ہی آپ کو اس یہی کو کیا بتا رہی بنائیں ہوں گے نا، ہم یہ آپس میں متعارف؟ مل رہا ہے نا، جی ظلماتن و جی جی رعدن و جی جی، برقن، ٹھیک یہ ہے؟ تو معطوف ہو گئے۔ نہیں، یہ آپس میں جی پھر مل کے جی، کیا بنیں گے؟ مرکب واؤ سے جب عطفی، کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ پورا مکمل ہو کے کیا بنے گا؟ یہ معطوف بنیں گے۔ مرکب عطفی بنے گا نا بیٹا؟ جی جی، مرکب عطفی یہی میں جی، اب مرکب عطفی جو ہے، جی اور ایک تو یہ مرکب ہے جی لیکن اور پیش والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی، فی ہی جار مجرور ہے، اب ہم ان کو ملا کے جملہ اسمیہ جی، بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے پڑھا ٹھیک، تھا نا کہ جار مجرور جو ہے وہ متعلق بنتا ہے، اور اگر کسی جملے میں خبر جی، نہ ہو تو کیا بنا لیتے ہیں اس کو ہم؟ اس کو قائم مقام خبر۔ قائم مقام خبر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو اب ہم قائم مقام خبر لے لیں گے، اور ان تینوں کو، اور اگر قائم مقام خبر پہلے آ جائے اور مبتدا مؤخر بعد میں چلا جائے تو اس کو ہم پھر معرفہ نہیں بلکہ کیا بناتے ہیں؟ ٹھیک، نکرہ لکھتے ہیں۔ نکرہ، ٹھیک، تو اس کو ہم ظلماتن، یہ ہے معطوف علیہ، جی، اور اور رعدن، رعدن، یہ معطوف ہو گیا، جی یہ معطوف ون ہے، رعدن، ہاں، وبرقن معطوف ٹو ہو اور گیا۔ برقن یہ معطوف ٹو ہو گیا، جی، اور یہ مل کے آپس میں بن جائیں گے مرکب عطفی، بننے کے عطفی، بعد اس کو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر، فی مؤخر، جی، ٹھیک ہے؟ اور اسی وجہ سے جو ہے یہ جی ایک تو مرفوع ہے لیکن نکرہ میں کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ جی، مؤخر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مؤخر ہو گیا، اور اوپر فی ہی کو ہم نے لے لیا خبر مقدم، ٹھیک ہے؟ قائم مقام ہم اس کو لکھ صحیح، لیتے ہیں تاکہ اور آسانی ہو۔ قائم مقام قائم مقام خبر، خبر مقدم، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دونوں یہ مل کے ہو کی آپس میں کیا ضمیر بن جائیں گے؟ سیبین کی طرف جا رہی ہے، یہ ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ سیبین پر؟ جی پہلے اس کو اب بنا لو نا، آپ نے جو بنانا ہے، یہ مل کے بن جائے گا جملہ اچھا، اسمیہ۔ جملہ اسمیہ، جی، جملہ اسمیہ بننے کے بعد اب جو پچھلا جملہ ہے ہم نے اس سے بھی تو کنیکٹ کرنا ہے نا، مطلب یہ کسیبن من السما، جی اس میں بھی تو ہم نے کچھ بنانا ہے نا، اس کو لنک جی جی، کرنا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک ہی جملے کا حصہ ہے نا۔ اب اس پورے کو ہم صفت نمبر 2 کہہ دیں گے۔ پہلے جو اوکے، صفت 1 بنائی تھی نا ہم نے، صحیح، من السما، جی، من السمائی، یعنی کہ ان کی جی مثال اس
وہ صفت بارش ون ہو ایسی ہے گئی. جو آسمان سے برستی ہے، یعنی کہ بارش جو ہے صحیح. اس کی صفت بتائی ہے کہ وہ آسمان سے برس رہی ہے۔ اب اسی تیز موسلادھار بارش کے بارے میں مزید بتایا جا رہا ہے، ان میں ہیں اندھیریاں، گرج اور چمک، یعنی کہ اور اسی بارش چمک. کی وجہ سے ہے نا، جی جی سمجھ آئیے بات کی؟ جی بالکل الحمد للہ. تو اب یہ پورا کا پورا موصوف اپنی دو صفات کے ساتھ مل کے ہاں، جملے توصیفی بن کر سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے؟ مس یہ موصوف حرف عطف موصوف ساتھ صفت اپنے صرف کے 1 اینڈ 2 کے ساتھ اینڈ مل ٹو کے، اب یہ جو پہلا معطوف بن والا رہا کاف ہے نا، ک، ہے. جی یہ اب اس کا مجرور بنے گا۔ اچھا. جملہ کہاں سے شروع ہوا پورا تھا؟ جملہ یہ کا سیبین. سمجھ آئی؟ ک کو ہم نے علیحدہ کیا ہوا ہے، جی جی سیبن سے وہ ہم نے جملہ شروع کیا تھا، سیبین کی. سیبن جی موصوف، من السماعی اور اس من کی صفت السماء نمبر 1، صرف من اور فیہ فیہ ظلمات و رعد ظلمات و برق. و رعد و برکن، جملہ اسمیہ مات بن کے صفت نمبر 2۔ یہ صرف اب موصوف اپنی ٹو صفت 1 اور صفت 2 کے ساتھ مل کے اب کاف ٹو کے زبر ساتھ کا مل مجرور سوری جار کا یہ مجرور اسم بنے گا۔ مجرور اسم بن رہا ہے. پورا جملہ پھیریا، وہ جملہ پورا اسمیہ. فعلیہ تو ہے ہی نہیں نا بیٹا، ایک مرکب نہیں بنا نہیں جملہ مجرور، اسمیہ. جملہ اسمیہ کا جملہ ہاں کا اسمیہ بھی نہیں حرف بنا جر بیٹا، کے لیے پورا یہ. جملہ اسمیہ بھی نہیں بنا، اچھا موصوف اور دو صفات ہیں۔ مجرور اسم بن رہا ہے. جی جی جی، اچھا صحیح ٹھیک ہے۔ صحیح اب یہ جو ہے آپ صحیح. کے پاس ٹھیک ہے. کاف جو ہے یہ جار ہے، حرف جر. ہاں اچھا یہ بھی جار، اور صحیح اب یہ صحیح مرکب توصیفی جو ہے جی یہ اس کا مجرور اسم ہے، صحیح آئی سمجھ؟ صحیح صحیح. وہ مجھے اس طرح کنیکٹ کرنا نہیں آتا نا، وہ اس طرح آہستہ آہستہ میں جی وہ جی کر انشاءاللہ رہی ہوں تو پریکٹس سے ہی سمجھ آتا میں ہے۔ آ جائے گا. اب یہ جار اور مجرور مل کے کیا بن رہے؟ جار مجرور تو اب یہ کچھ بنے گا نا، مرکب جاری. جی تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ یہ اب ہم متعلق. آگے جا کے اس کو کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ قائم مقام خبر بن رہا ہے، کس کی بن رہا ہے اس کو بھی ہم آگے اچھا جا کے دیکھیں گے۔ اس کا صرف ابھی ہم ترجمہ لکھ لیتے ہیں، صحیح. جی باقی بچوں آپ کو سمجھ آئی ہے کیا کیا ہم نے؟ جی بچوں، جی جی میم الحمدللہ. کوئی اس کو دہرانا چاہتا ہے؟ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی بچہ سارے جواب دے دیں۔ کوئی بھی نہیں جی بول جی رہا۔ جی اس کا ہم ترجمہ اسی طرح لکھ لیتے ہیں۔ جی او یا جی یا ان سب کی مثال ایک ایسی بارش کی طرح ہے جی آسمانوں سے جس میں اور کچھ اندھیرے اور کڑک اور بجلی ہے. بالکل ٹھیک ہے۔
جی خاموش بچوں. باقی بشرا ضیاء عائشہ حسن آپ لوگ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ سب کو کلیئر ہوا ہے؟ جی الحمدللہ. جی جی میم الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. میں کہا سو رہے ہیں شاید آج سارے، اتنی چھٹیوں کے بعد آئے ہیں. چلیں جی اگلا کون کرنا چاہے گا؟ ٹائم ہمارا اوپر تو نہیں ہو گیا؟ مجھے 11:30 ابھی اس کے آگے دیکھتے ہیں کتنا رہ گیا ہے. کافی ہے ابھی. اس کو چھوڑ دیں پھر اگلی کلاس کے لیے، پوری آیت ہے لمبی. جی میم. جی میم مجھے ایک دفعہ یہ بتا دیں، جیسے آپ نے سیبین کا یہ جو یہ من السمائی کو صرف بنایا ہے، تو جی یہ ہم نکرہ اسم آئے تو اس کے بعد جار مجرور آئے تو ہم اس کو اگر کچھ نہ بن رہا ہو تو ہم اس کی صرف بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو معرفہ آ رہا ہے نا سمائی. جی جی ہم نے جی یہی سیکھا کہ اگر نکرہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور نکرہ اسم کے فوراً بعد اگر جار مجرور آئے تو وہ اس کی صفت بن جاتی ہے، یعنی کہ اس نکرہ اسم کو موصوف لے لیتے ہیں اور آگے جو جار مجرور ہے وہ اس کی صفت بن جاتی ہے. تو سیبن ہم نے صرف لیا تھا، کاف ابھی ہم نے نہیں اٹھایا تھا. یہ نکرہ اسم ہاں ہے، وہ صحیح. اور اس کے بعد جو من السمائی جار مجرور تھا اس کو ہم نے اس کی صفت لے لیا. اب اس کے آگے پھر اسی لیے انہوں نے جار مجرور پہلے لکھا، مقدم کیا فی ہی کو، بتانے کے لیے کہ یہ بھی اسی کا پارٹ ہے. میں نے کہا نا کہ جار مجرور آ جائے، نکرہ اسم کے بعد جار مجرور جی آ جائے جی، تو وہ صفت بنتی ہے. تو ہاں دوسرے حصے میں کیونکہ کیوں میں نے انہوں نے، یہ جار مجرور والی صرف اور موصوف کا میں نے نہیں پڑھا. جی نکرہ اسم جو کہ تنوین والا اسم جی اگر سٹارٹ میں آئے جملے کے اور اس کے فوراً بعد جی جار مجرور آئے، یعنی کہ تو وہ اس کی وہ موصوف بن جاتا ہے پہلا والا اسم، اور بعد جار مجرور اس کی صفت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ پارٹ جو ہے ٹھیک فی ہی ٹھیک ہے. ظلماتن رعدن برقن، اس کو میں بھی کیوں فی ہی پہلے لے کے آئے؟ کیونکہ اس کو بھی اس کی صفت بنانا تھا نا. اس کی ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے وہ پہلے فی ہی لے ٹھیک آئے، ٹھیک بتانے کو کہ یہ بھی صفت نمبر 2 ہے. اس کے بعد اس کی یعنی کہ ٹھیک. خبر کو مقدم کر دیا اور اس کی مبتدا کو مؤخر کر دیا، کیونکہ فی ہی کو وہ شروع میں لانا چاہ رہے تھے، بتانے کو کہ یہ بھی ایک صفت ہے. صحیح. صحیح ہے. صحیح ہے، جزاک اللہ. تو ان شاء اللہ تعالی جیسے جیسے کرتے رہیں گے. پھر پورا جملہ بنانے کے بعد آخر میں ہم نے پہلے والے کاف کو لے کے اس کو جار مجرور بنایا. اب آپ یہ دیکھو گے کہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی نا کہ آیت نمبر 17 جو ہے وہ کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے. اور اب یہ جو 18 نمبر آیت ہے یہ اس کا معطوف ہے. میں نے کہا نا آپ کو، نہیں سوری یہ 18 جی ہے. 18 ہے. 18 سومن ہے وہ 18 یہ 19 ہے. جی تو 18 جو ہے کاما سل الذی جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی 18 والی، اس کو میں نے معطوف الیہ شروع میں بالکل بتایا آپ کو. اب اس کے بیچ میں یہ ک جو ہے، کاف جو ہے، یہ ان دونوں آیات کو عطف کر رہے ہیں نا. جی جی اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ پچھلی والی جو صورت ہے 18 وہ معطوف الیہ بن رہا ہے. میں نے یہاں پہ نا ایکچولی آیت نمبر ہی غلط لکھے ہوئے، اس لیے تھوڑی سی کنفیوز میں بھی ہو گئی ہوں. اچھا. آیت نمبر غلط لکھے ہوئے. تو وہ جو ہے
کیا بن رہا تھا؟ وہ اس کا معطوف الیہ، اور کاف جو ہے اس نے کیا کیا؟ جی اس کو عطف کر دیا ہے، اور یہ اب اس کے بعد والا اس کا معطوف بن رہا ہے۔ اب یہ پوری آیت جو ہے 19 والی، یہ 18 کی کا معطوف بن رہا ہے۔ یہاں پہ نا میں نے اوپر آیت نمبر غلط لکھی ہے، جس سے کنفیوژن کریٹ ہوگا آپ لوگوں کو۔ یہ میں اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ کروں گی، آپ نا اس کو بس آپ لوگ شک جائیں، میں اس کو ٹھیک کر کے پھر میں صحیح۔ ویسے تو یہ پیچھے 16 والی آیت سے جو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، انہی کی سب باتیں آ رہی ہیں نا، اسی سے سب یہ ہے نا، جی انہی جی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی مثال۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن یہ آپس میں جو آیت بن رہی ہے نا، یہ ایک دوسروں کا وہ معطوف الیہ ہے، جی یہ معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی، اس کے آگے ایک پارٹ، بلکہ اور بھی ابھی یہ چلنا ہے نا، ابھی جی آگے والی آیت، تو یہ مکمل ہونے کے بعد معطوف بنے گی۔ ابھی تو ہم نے آدھی کی ہے ٹھیک، نا۔ جی پھر ہم اس کو آپس میں کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ، پھر دیکھیں گے۔ اچھا۔ چلیں ابھی یہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو، پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی اور نے کچھ پوچھنا ہے؟ وعلیکم تو السلام بچے آئے ورحمۃ ہوئے ہیں، اللہ انہوں نے کوئی وبرکاتہ۔ سوال کرنا ہے؟ عابدہ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ عابدہ جی، جی انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوئے گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔